شعیب کی امی کی بے چینی دیکھ کر اس کی دادی نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی کیوں بے چین ہو رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ امی، شعیب مغرب کی نماز پڑھنے مسجد گیا تھا، ابھی تک لوٹا نہیں، اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، سوچ رہی ہوں خود مسجد تک چکر لگاؤں۔ بیٹا ابھی 10 منٹ اور انتظار کر لو، ممکن ہے آتا ہی ہو، شعیب کی دادی نے اس کی امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس دوران دروازے پر بیل بجی تو وہ سمجھ گئیں کہ وہ دروازے پر شعیب ہی ہے۔ وہ بھاگ کر گئی، نہ جانے انہیں کیوں بے چینی ہو رہی تھی، حالانکہ وہ ہر روز مغرب اور عشاء کی نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر سوالوں کی باشاڑ ہو گئی، اتنی دیر کہاں تھے وغیرہ وغیرہ۔ مما، مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب اور دوسرے کئی لوگ مسجد کی چھت پر ربیع الاول کا چاند دیکھنے چلے گئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چاند دیکھ کر سب نے دعا مانگی اور پھر میں گھر کو واپس آ گیا۔ مجھے 15-20 منٹ زیادہ لگے ہیں۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی تھیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دراصل میں بھی بھول گئی تھی کہ آج ربیع الاول کا چاند نکلے گا۔ میں بھی چھت پر جا کر ابھی چاند دیکھتی ہوں۔ نہیں مما، اب چاند نہیں ہے، جب ہم لوگ چاند دیکھ رہے تھے تو وہ اس وقت غروب ہو گیا تھا۔ اچھا چلو میں دعا تو کر لوں۔ دراصل ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس دوران ان کی دادی بھی اس کے پاس پہنچ گئی، وہ ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ دونوں خواتین نے وہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ شعیب نے بھی رسماً ہاتھ اٹھا دیے اور آمین کہتا رہا۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی دادی گویا ہوئی، بیٹا شعیب، تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی تقریباً 6000 سال بعد ہوئی تھی۔ اس وقت انسانوں میں اچھے اور برے کے تمیز کا احساس خاصا بہتر ہو چکا تھا، مگر پھر بھی عرب کے لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، ان کے اخلاق بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی اور درگزر کرنے والی باتوں پر بھی لڑتے مرتے تھے۔ مثلاً ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے جانوروں کو دوسرے قبیلے کے جانوروں سے پہلے پانی کیوں پلا دیا، اس بات پر ایسی جنگیں ہوتی رہی تھیں کہ دونوں اطراف سے لوگ مرتے تھے۔ یہ لوگ لڑکوں کی پیدائش پر تو بہت خوش ہوتے تھے، مگر کسی لڑکی کی پیدائش پر ان کے ہاں صف ماتم بچ جایا کرتی تھی، اور اکثر لوگ تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور اس پر انہیں کوئی خوف یا شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ یمن کے ایک بادشاہ ابرہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ کر لیا تھا، اور اپنے اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے ہاتھیوں کا غول لے کر مکہ تک پہنچ گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ناپاک ارادے ننھے منھے پرندوں کے ہاتھوں خاک میں ملا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس عظیم سانحے کے چند ماہ بعد ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کئی ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جو عام زندگی میں رونما نہیں ہوتے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی عبادت کرنے والوں کی کئی سالوں سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ ایران کی شاہی محل میں زلزلہ آیا اور اس کے عظیم الشان منارے زمین بوس ہو گئے۔ کعبہ کے اندر رکھے بت جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے بھی زمین بوس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور وہ اپنے باپ حضرت عبد المطلب کے 10ویں بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عبد المطلب نے
اس خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو اپنا دودھ پلانے کا حکم دیا اور اس خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد ابو لہب ہی آپ کے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں لے گئیں۔ اس وقت عرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں امراء کا دستور یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی صحت افزا مقام بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی تو وہ ان کی سواری جو پہلے بہت سست رفتاری سے چل رہی تھی تیز رفتاری سے چلنے لگی اور اس نے سب کے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت اس کا گاؤں قحط سالی کا شکار تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے سے وہاں بھی بہار آ گئی تھی۔ اس کی بکریاں جو کہ پہلے دودھ نہیں دیتی رہی تھیں پھر سے بھرپور طریقے سے دودھ دینے لگیں۔ 2 سال تک وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا اپنا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتا رہا۔ 2 سال کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں تو آپ کے والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال ہوئی ہوگی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب پر آ گئی۔ وہ بھی 2 برس بعد وفات پا گئے تو چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ایسی شاندار تھی کہ پورے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور کردار کی ہر شخص ضمانت دیتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا گیا۔ دادی جان، اس وقت جب کہ ہر طرف لوگ شرک یعنی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شعیب نے اپنی عالمیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی میں بھی مراسم شرک سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ بہت کم سن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوی کے استحان پر لے گئے۔ وہ لوگ اپنی رسومات کرتے رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ ذات کے دودھ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی بہن بھائیوں کو ساتھ بنو سعد کے قبیلے میں بکریاں چرانے چلے جاتے تھے۔ ذات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے گھر آ گئے تو اپنے ہم عمر کزنز کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بسم اللہ کہا کر شروع کرتے اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت قناعت پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شریک طعام ہوتے تو سب کے پیٹ بھر جاتے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی تھی کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ حضرت ابو طالب کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت سنجیدہ تھے، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا کرتے تھے اور نہ ہی کبھی کسی کی عیب جوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر تھے جبکہ دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال ہی بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر فن حرب سیکھا کرتے تھے یعنی جنگی ترتیب لیتے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تجارتی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ جب یہ تجارتی قافلہ کئی جگہوں پر پڑاؤ کرتا ہوا شام کے سرحدی شہر بصرہ میں ایک عیسائی عبادتگاہ کے سامنے پہنچا تو وہاں کے راہبر بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم لوگ گھاٹی کی اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے جھکا نہ ہو اور ایسا کسی نبی کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعد ازاں بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور اس کا بوسہ دیا اور کہا کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا کیونکہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھجوا دیا۔ دادی جان، آپ کے پاس تو بہت سی معلومات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو عید کی میلاد النبی کے حوالے سے ایک لیکچر دینا چاہیے جس میں بڑوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہوں۔ تم نے بالکل صحیح کہا، شعیب کی امی بولی۔ آپ کے ابا آ جائیں تو ہم اس کے حوالے سے پروگرام بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عید میلاد النبی سے پہلے آنے والی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ گھر میں ہی رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کی دعوت کرتے ہیں۔ سب لوگ مل کر قرآن خوانی کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نعتیں پڑھیں گے اور آپ کی دادی کی اچھی اچھی باتیں بھی سنیں گے۔ اس رات میں عام لوگوں جو لغویات کرتے ہیں ہم اس سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ماما، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بھی اپنے دوستوں اور ان کے اہل خانہ کو مدعو کروں گا اور آ کر میری دادی کی زبانی اچھی اچھی باتیں سنیں، لغویات سے بچیں اور آپ کا تیار کردہ مزے کا کھانا بھی کھائیں۔